کلام ربانی کے مبارک الفاظ سے اس نورانی جشن کا آغاز ہو گیا۔ اس وقت پپو پالیسٹر صاحب جو خاص طور سے بمبئی سے تشریف لائے ہیں اس جشن میں شرکت کے لیے، اس کے علاوہ ان کے بڑے بھائی جناب نور صاحب آئے ہیں، لہذا میثم رضوی صاحب اس مبارک موقع پر ان دونوں کی گل پوشی کی رسم ادا فرمائیں گے۔ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، پپو پالیسٹر صاحب آپ حضرات شاید جانتے ہوں گے کہ وہ ایک آرٹسٹ ہیں اور ٹیپو سلطان جو سیریل آیا تھا اس میں انہوں نے مہاراجہ میسور کا کردار کیا، اس کے علاوہ بھی دیگر پروگراموں میں وہ شامل ہوتے ہیں۔ میں نور بھائی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور میثم رضوی صاحب ان کی گل پوشی کی رسم ادا فرما رہے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات، ایک نعرہ صلوات۔ یہ ہمارے نور بھائی ہیں جو لندن سے خاص طور سے جشن ابوالفضل عباس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ دیکھیے جو کرنا ہے پہلے اس کے بعد تقریر ہوگی، پھر کچھ صحیح ہو چاہے نا۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حبیب حیدر رضوی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس مبارک موقع پر اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ حیدری سے کریں، نعرہ صلوات سے کریں۔ میں گزارش کروں گا جناب مولانا حبیب حیدر صاحب ایک نعرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اما بعد، قال عز وجل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ علماء کرام، شورا حضرات اور یہاں پر کثیر تعداد میں موجود مومنین کرام اور عزاداران امام مظلوم، ذکر کروں اس مولا عباس کا تو کیسے کروں کہ جس کا ذکر کرنے کے لیے کم سے کم یا تو مصطفیٰ کا قرآن ہو یا مرتضیٰ کی زبان ہو۔ خدا اس ذکر کو جاری اور ساری رکھے، اس لیے کیونکہ جو فائدہ دنیا کو ان کی حیات سے تھا وہ فائدہ دنیا کو اب ان کی ذکر حیات سے ہے۔ اور اس ذکر کا کمال یہ ہے، اس ذکر کی تاثیر یہ ہے، اس ذکر کا معجزہ یہ ہے کہ زبان کٹ جاتی ہے مگر ذکر اہل بیت سے باز نہیں آتی۔ دہن میثم سے ٹپکتا ہوا لہو کا ہر قطرہ ولایت عظمت اہل بیت کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پر موجود تمام مومنین کو میں حضرت عباس کے اس یوم ولادت کی مبارکباد دینا چاہوں گا، اس لیے کیونکہ یہ فخر صرف اس قوم کو حاصل ہے کہ وہ اپنے پیروں کا، اپنے لیڈران کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ یوم ولادت منانے کے لیے ولدیوں کا کنفرم ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ فخر صرف اس قوم کو حاصل ہے اس لیے کیونکہ اس قوم کے پیر وہ ہیں کہ جن کے نام بھی کنفرم ہیں اور جن کی ولدیتیں بھی کنفرم ہیں۔ وہ لوگ کبھی اپنے پیروں کا یوم ولادت نہیں مناتے کہ جن کی ولدیتیں مشکوک ہوتی ہیں۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا جناب میثم رضوی صاحب کو کہ اتنا بہترین اور خوبصورت انتظام انہوں نے کیا ہے۔ یقیناً یہ سنت الہیہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان مقرب ترین ہستیوں کے لیے اس کائنات کو سجایا تھا، لہٰذا جو بھی انسان ان مقرب ہستیوں کے لیے اپنے محلوں کو، امام باڑوں کو اور درگاہوں کو سجائے گا یقیناً وہ سنت الہیہ پہ چلے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ مومنوں، اس سے بڑی کوئی انسان کی کامیابی نہیں ہے کہ اس کی زندگی گزرے تو اس در پہ گزرے،
موت آئے تو اسی در پہ آئے، اس لیے کیونکہ یہ در وہ در ہے جہاں سے علم ملتا ہے، جہاں سے حکمتیں بڑھتی ہیں، جہاں سے حیات ملتی ہے، جہاں سے رزق ملتا ہے، جہاں سے تمنائیں اور آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ یہ در وہ در ہے جہاں پر اسٹیٹس کوئی معنی نہیں رکھتا، منصب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہاں پر وہی سب سے بڑا منصب دار ہے جو جتنا زیادہ جھک جائے، اس لیے کیونکہ اس در پہ اگر جبرائیل امین بھی آتے ہیں تو پھر سید الملائکہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس در کے گداگر بن کے آتے ہیں۔ یہاں پر رضوان جنت بھی آتا ہے تو پھر جنت کا دروغہ بن کے نہیں بلکہ زہرہ کے بچوں کا قیاد بن کے آتا ہے۔ یہاں پر ملک الموت بھی آتا ہے تو ان کی عظمت اور دبدبے خوف سے ملک الموت پر بھی موت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن نازل کیا ہو اور انہوں نے عمل کیا ہو، نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ یہ عمل کرتے چلے جاتے تھے، پروردگار عالم سند کے طور پہ آیتیں بھیجتا چلا جاتا تھا۔ یہ سوئے تو اس نے رضائیں لٹا دی، انہوں نے انگوٹھی دی تو اس نے تاج ولایت اتار دیا، انہوں نے چادر اوڑھی تو اس نے عصمتیں لٹا دی، انہوں نے روزہ رکھا اور خیرات دی تو اس نے تاج حلتا اٹھا دیا۔ اور پھر بھی مجھے حیرت نہ ہوتی بلکہ حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ جن جن چیزوں کا استعمال انہوں نے کیا اور جہاں جہاں پر یہ رہے پروردگار عالم ان چیزوں کی تقدس کی قسمیں کھانے لگا۔ جن شہروں میں یہ رہے اس شہر کی قسم، جن غذاؤں کا انہوں نے استعمال کیا ان غذاؤں کی قسم، اس کے باوجود بھی مجھے حیرانی نہ ہوتی۔ مگر کیا کروں کہ یہ ہستیاں وہ تھیں کہ ان کے اگر سواری کے جانور بھی تھے تو مشیت کی نگاہوں میں ان کا اتنا مقام تھا کہ پروردگار عالم نے ان کے سواری کے جانوروں کے قصیدے قرآن مجید میں پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اٹھائیے قرآن مجید، سورہ والعادیات، قرآن مجید کا سوا سورہ، والعادیات ضبحًا فالموریات قدحًا۔ قسم ہے علی کے اس دوڑتے ہوئے گھوڑے کی جو اپنے سموں کو زمین پر مارتا ہے تو اس سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں پہ علم نصب ہوا، شاید دنیا والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس علم کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ دوستو، مومنوں، عزاداروں، مسلمانوں، دنیا والوں، انسانوں، ہر مملکت کا ایک نشان ہوا کرتا ہے۔ جب وہ نشان اس مملکت سے منسوب ہو جاتا ہے تو پھر اس نشان کی عزت کرنا، اس مملکت کی عزت کرنا ہے اور اس کی توہین کرنا، اس مملکت کی توہین کرنا ہے۔ یہ ترنگا جب تک مملکت ہند سے منسوب نہیں ہوا تھا لائق عزت نہیں تھا، لائق احترام نہیں تھا، لائق تعظیم نہیں تھا۔ مگر جب ترنگا مملکت ہند سے منسوب ہو گیا، اب قانون کی نقطہ نظر سے آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے، آپ اس کی اہانت نہیں کر سکتے، آپ اس پر گولی نہیں چلا سکتے، قدموں تلے اسے روند نہیں سکتے، اس لیے کیونکہ نشان کی عزت کرنا مملکت کی عزت کرنا ہے، نشان کی توہین کرنا مملکت کی توہین کرنا ہے۔ یہ جو حضرت عباس کا علم ہے یہ مملکت توحید کا نشان ہے، اس کی عزت کرنا مملکت توحید کی عزت کرنا ہے، اس کی بے عزتی کرنا مملکت توحید کی بے عزتی کرنا ہے۔ اور یہ تو علم ہمیں اتنا پیارا ہے کہ محشر کے بعد فرشتوں سے ہم یہی کہیں گے، جاؤ یزدان کا کرم لا دو، میری تقدیر کا بھرم لا دو، اپنی جنت اپنے پاس رکھو، ہمیں عباس کا علم لا دو۔
مجید میں سورہ فتح کی 10ویں آیت، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی یہ لوگ جو تیرے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں یہ تیری بیعت نہیں کرتے، اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، تائید فرمائیں گے میری، قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر صلوات پڑھیں محمد والے محمد، قرآن مجید کا یہ فیصلہ دوستو، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی یہ لوگ جو تیرے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں یہ تیری بیعت نہیں کرتے، اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اگر تم اللہ کی بیعت کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو، اللہ کی بیعت ہو جائے گی، اور اگر مصطفیٰ موجود نہ ہو تو علی کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو، اللہ کی بیعت ہو جائے گی، علی موجود نہ ہو تو پھر حسن کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو، اللہ کی بیعت ہو جائے گی، اگر حسن موجود نہ ہو تو حسین کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو، اللہ کی بیعت ہو جائے گی۔ اور اس شب میں تاریخی فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، مومنوں دیکھنا میری طرف، اگر رسول کی بیعت کرنا چاہتے ہو علی کی بیعت کرو، علی کی بیعت کرنا چاہتے ہو علی موجود نہ ہو تو حسن کی بیعت کرو، حسن کی بیعت کرنا چاہتے ہو حسن موجود نہ ہو تو حسین کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کرو، حسن کی بیعت، علی کی بیعت، رسول کی بیعت، اللہ کی بیعت، اور بظاہر کوئی معصوم موجود نہ ہو اور تم اللہ کی بیعت کرنا چاہتے ہو تو عباس کا علم پکڑ کر بیعت کر لو، اللہ کی بیعت ہو جائے گی۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ عربی زبان میں شیروں کے 400 سے بھی زیادہ نام ہیں، اسد بھی شیر، حیدر بھی شیر، زرغام بھی شیر، غضنفر بھی شیر، لیث بھی شیر، قسورہ بھی شیر، عباس بھی شیر۔ کیفیتیں بدلتی چلی جاتی ہیں، شیروں کے القاب تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں کہ جب شیر بلندی سے پستی کی طرف اترتا ہے تو اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، اس انداز کو کہ جب شیر بلندی سے پستی کی طرف آ رہا ہو اسے کہتے ہیں حیدر۔ اور حیدر اس شیر کو بھی کہتے ہیں کہ جب وہ جنگل میں نمودار ہوتا ہے تو تمام شیر اس کے قدموں پر اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے حیدر۔ یہی وجہ ہے کہ جب دسترخوان پر مولا کائنات اور سلمان فارسی کھجوریں کھا رہے تھے تو سلمان نے کہا یا علی میری عمر آپ سے زیادہ ہے۔ کہا اچھا سلمان یاد کر کہ 250 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ کہا مولا مجھے جنگل میں شیروں نے گھیر لیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا تھا؟ کہا پھر کیا ہوتا، میں نے اسی غیبی طاقت کو آواز دی، اسی نام کو بلایا، کیونکہ یہ نام وہ ہے نام کہ ہے عرش پہ تحریر، حقا کے اسی نام سے کرسی کی ہے توقیر، بالا ہے اسی نام کے باعث فلک و پیر، گیتی ہوئی ساکت یہ ہے اس نام کی تاثیر، طوفان کی بلا نوح پہ آئی تھی وہ رد کی، آدم کی اسی نام نے مشکل میں مدد کی۔ کہا سلمان پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس غیبی طاقت کو آواز دی، نور ساطع ہوا، نور مجسم ہوا شیر کی شکل میں۔ جیسے ہی تمام شیروں نے اس نور مجسم کو دیکھا تو دوڑے ہوئے آئے، اس کے قدموں پر اپنے سروں کو رکھ کے کہا ہم اسد ہیں تو حیدر ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں چاہتا تھا اس کا شکریہ ادا کروں مگر میرے پاس کچھ نہ تھا، لہٰذا میں نے ڈال سے ایک پھول توڑا
اور اس کو دے دیا۔ ابھی سلمان فارسی کے جملے تمام بھی نہ ہونے پائے تھے کہ مولا کائنات نے ابا کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک پھول نکالا، کہا سلمان پنکھڑیاں گن لے، خوشبو سونگ لے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ حیدر بھی شیر، اسد بھی شیر، زرغام بھی شیر، غضنفر بھی شیر۔ غضنفر اس شیر کو کہتے ہیں کہ جو پہاڑ کی چٹان پر چڑھ کر رم جھم برستی ہوئی بارش میں دہاڑتا ہے، تو ایسا شیر جو پہاڑ کی چٹان پر چڑھ کر رم جھم برستی ہوئی بارش میں دہاڑے، اس کیفیت کے عالم میں اس شیر کو غضنفر کہتے ہیں۔ لیث کہتے ہیں اس شیر کو کہ جب قسورہ وہ شیر ہے کہ جب بڑھ بڑھ کے دشمنوں پر حملہ کرتا ہے، تو جب قسورہ دشمنوں پر حملہ کرتا ہے، شکار کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، اس کے بعد جب وہ کھائے شکار کو اور پیٹ بھر جائے شیر کا، تو کہلاتا ہے لیث۔ یاد کریے جب قلعہ قموس پہ مولا کائنات نے پرچم توحید کو بلند لفظ کیا، نصب کرنے کے بعد مرحب نے بھی رجس پڑھا، مولا نے بھی رجس پڑھا، مولا نے رجس پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام لیث قسورہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، میں ہی زرغام ہوں، میں ہی لیث ہوں، میں ہی قسورہ ہوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ سلوات۔ یہ ہوگا شیر، اسد بھی شیر، حیدر بھی شیر، زرغام بھی شیر، غضنفر بھی شیر، لیث بھی شیر، قسورہ بھی شیر، یہ سارے شیر ہو گئے۔ ایک شیر بچ گیا جو سب سے بلند و بالا ہے، جس کا نام ہے عباس۔ عباس عربی لغت میں اس شیر کو کہتے ہیں جس شیر سے اور شیر خوف زدہ ہوتے ہیں۔ عباس علی نے آج علی کو علی دے دیا۔ اگر مانگنے والا علی ہو تو ملنے والا عباس ہوا کرتا ہے۔ وہ حضرت عباس کہ جیسے جنگ خندق میں رسول اللہ نے مولا علی کو سجایا تھا، اسی طریقے سے آج جنگ صفین میں مولا علی نے حضرت عباس کو سجایا ہے۔ علی کا امامہ عباس کے سر پر، عباس کا امامہ علی کے سر پر، علی کی رضا عباس کے دوش پر، عباس کی رضا علی کے دوش پر، عباس کا پٹکا علی کی کمر میں، علی کا پٹکا عباس کی کمر میں، علی کے نالین عباس کے قدموں میں، عباس کے نالین علی کے قدموں میں۔ کم سے کم اس واقعہ سے اتنا تو پتا چل گیا کہ بکے ہوئے مورخوں کے قلموں نے جو یہ بات لکھی کہ علی کا خط چھوٹا ہے، اگر علی کا خط چھوٹا ہوتا تو عباس کی رضا، عباس کی تاریخ و تبر کبھی بھی علی کے فٹ نہ آتے۔ سجا کے، سوار کے، علی کو گھوڑے پہ بٹھا کے نقاب ڈال دی کہ کہیں بد نظروں کی نظر نہ لگ جائے۔ کوئی کہتا تھا کہ یوسف ہے جو پلٹ آیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ جبرائیل ہے جو جنگ کر رہا ہے، کوئی
کہتا تھا کہ علی ہے جو نقاب ڈال کر جنگ کر رہا ہے. اگر میں موجود ہوتا جنگ صفین کے میدان میں اور لوگوں کی ان تکلم آرائیوں کو سنتا کہ کوئی کہہ رہا ہے یوسف ہے، تو میں یہی کہتا یوسف اور یہ جمال. اور آج بھی جبرائیل یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کہ میں ان جیسا ہوتا. تصورات میں، اپنے تخیلات میں مومنوں، آؤ تمہیں جنگ صفین کے میدان میں لے کے چلوں، جہاں مولا کائنات نے علی کو، عباس کو سجا کے سوار کے گھوڑے پہ بٹھا کے اپنی تلوار کو عباس میں ہاتھوں میں دے کے. شاعر کہتا ہے علی کی طرح تو نکلے ہو مگر سوچ لو عباس، کہیں نصیریوں میں دو خدا نہ ہو جائیں. عباس کے ہاتھوں میں علی کی تلوار. شاعر اپنے تخیلات میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا. شاعر کے ذوق شاعری نے انگڑائی لی. ایک مرتبہ شاعر اپنے تخیلات میں جا کر جب اس منظر کو دیکھتا ہے کہ عباس اپنی تلوار کو دیکھ رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے، تو ایک مرتبہ تخیلات میں اس نے دیکھا کہ عباس اپنی تلوار سے گفتگو کر رہے ہیں. حضرت عباس اپنی تلوار کو دیکھ کر گفتگو کر رہے ہیں. سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن. سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن. آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے. سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. نوک سے روک لے گردش وقت کو، دشت شام و وجود و سحر کاٹ دے. آج اس مصرے پر آپ کی توجہ چاہوں گا. آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر، اس کے پر کاٹ دے. میدان جنگ میں علی کا شیر، جنگ صفین میں اس کے ہاتھوں میں تلوار. زمین میں ایک ایسا زلزلہ پیدا ہوا آمد عباس سے کہ 1400 سال بعد کے شاعر نے کہا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف، چرق کہن کانپ رہا ہے. رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. رستم جانتے ہیں کون ہے؟ ایک کریکٹر ہے یونان کا جسے انگریزی میں ہرکیولس کہتے ہیں. ہرکیولس ایک ایسا کریکٹر ہے جس کے لیے یہ مشہور تھا کہ سب سے طاقتور انسان اس کائنات کا رستم ہے، ہرکیولس ہے. شاعر کہتا ہے تم کیا جانو عباس کی عظمتوں کو، تم تو عیسیٰ کے ماننے والے ہو نا. عیسیٰ اسے کہتے ہیں، عیسیٰ مسیح، کہ جب تک مردے کو مس نہ کرے مردہ زندہ نہیں ہوتا. یونان کے ماننے والے عیسیٰ کے، ان کا تصور یہ ہرکیولس کے بارے میں کہ سب سے طاقتور، شجاع، کائنات کا بلونت و ساونت و سورما، جس سے زیادہ کوئی شجاع اور بہادر نہیں. شاعر نے کہا کہ رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. شاعر عیسائیوں کو بتا دینا چاہتا ہے، اے میرے عیسائی بھائیوں، تمہارا عیسیٰ وہ ہے کہ جب تک مردے کو مس نہ کرے مردہ زندہ نہیں ہوتا. اور رستم کا بدن زیر کفن جب کانپے گا کہ جب رستم زندہ ہوگا. رستم جب زندہ ہوگا
تبھی اس کا بدن زیر کفن کانپے گا۔ شاعر یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ عیسیٰ وہ ہے کہ جب تک مردے کو مس نہ کرے مردہ زندہ نہیں ہوتا، اور عباس وہ ہے جس کے قدموں کی آہٹ رستم جیسے مردوں کو زندگی عطا کر دیتی ہے۔ رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر ایک سلاطین زمن کانپ رہا ہے۔ شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ علی کون؟ نور اول، خلق اول، روح اول، جسم اول، شعور اول، عشق اول، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جنوب اللہ، قاصت اللہ، قضائن اللہ، سر اللہ، شاہ ولایت، شیر مزدہ، شاہ یزدہ، قوت پروردگار، عرش پہ اولا، غدیر کا مولا، ساقی کوثر، امیر المومنین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کون علی؟ مظہر صفات علی، مظہر صفات خدا، مظہر صفات الہی کو علی کہتے ہیں، مظہر صفات علی کو عباس کہتے ہیں۔ جو کوالٹیز، جو اوصاف، جو کمالات، جو کردار علی کیا، وہی اوصاف و کردار و جمالات و کردار حضرت عباس کا، کیونکہ علی مظہر صفات الہی، عباس مظہر صفات علی۔ تو جو علی کی کوالٹیز وہ عباس کی کوالٹیز، پھر یہ نہ کہنا کہ حضرت عباس معصوم نہ تھے، اس لیے کیونکہ عصمت کے درجے ہوتے ہیں۔ علی تسلسل کردار محمدیت، عباس تسلسل کردار علی، عصمت کے درجات، عصمت کے گریڈز، عصمت کی سٹیجز، یہ 14 معصومین الگ، اس کے بعد جو درجہ ہے وہ حضرت عباس اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہے۔ اور حضرت عباس کی عصمت کے لیے یہی دلیل کافی ہے عزادارو کہ جناب سیدہ قدسیہ فاطمہ حوریہ بطول وہ ہیں کہ جس کی عظمت یہ ہے کہ آپ کے 2 بیٹے حسن اور حسین، توجہ رکھیے گا، آپ کے 2 بیٹے حسن اور حسین دونوں امام، یہ شرف
صرف جناب سیدہ کو حاصل ہے۔ اگر آپ کے 3 بیٹے ہوتے تو تینوں امام ہوتے، 4 بیٹے ہوتے تو چاروں امام ہوتے، 5 بیٹے ہوتے تو 5 امام ہوتے۔ اس لیے کیونکہ ہر امام کی بیوی سے، زوجہ سے جو بیٹا ہے وہ ایک ہی امام ہوا ہے، سب امام نہیں ہوئے۔ لیکن یہ جناب سیدہ کا تقدس اور فضیلت کہ آپ کے 2 بیٹے دونوں امام، اگر وہ سیدہ کسی کو اپنا بیٹا کہہ دے تو وہ عصمت سے خارج نہیں سمجھا جا سکتا۔ حضرت عباس، کتنا عظیم کردار حضرت عباس نے ادا کیا ہے کربلا کے اندر، کہ کربلا کی ریڑھ کی ہڈی کو، اس انقلاب کو جس نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور جس نے نظام حق اور عدالت کو اس زمین پر قائم کر دیا، دنیا کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر کے قلعے کو منہدم کر کے اس کے منصوبوں کو سبوتاژ کر دیا، اتنی عظیم تحریک کی اگر کوئی ریڑھ کی ہڈی ہے تو وہ حضرت عباس کی قربانیاں ہیں۔ حضرت عباس باب الحوائج، میں خود گواہ ہوں۔ آج میں اپنی دل کی گہرائیوں کی تمناؤں کو آپ کی اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج سے 4 برس پہلے میں یورپ کے اندر تھا، میرے پاس فون آیا انڈیا سے، اور مجھے پتا چلا کہ میری والدہ ماجدہ کو آنکھوں کی ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ جو لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، جسے کہتے ہیں گلاؤکوما، دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ آنکھ کی جو نسیں ریٹینا سے جو جاتی ہیں دماغ تک، وہ ڈیمیج ہوتی چلی جاتی ہیں اور بینائی گرتی چلی جاتی ہے۔ میں پریشان تھا کہ کروں تو کیا کروں۔ میں انڈیا آ گیا، اچانک میرے پاس فون آیا پٹنہ سے کہ آپ کو ایک مجلس کو خطاب کرنا ہے پٹنہ کے اندر۔ میں نے کہا کہاں پر؟ انہوں نے کہا یہاں ایک 700 سال پرانی امام بارگاہ ہے جسے چاڑو والی امام بارگاہ کہتے ہیں، یہ حضرت عباس سے منسوب ہے۔ آپ لوگوں نے معجزہ سنا ہوگا کہ ایک عورت نظر دلانا چاہتی تھی، نیاز، لیکن نیاز دلانے کے لیے کوئی نہ تھا، ہندو عورت تھی۔ ایک شخص آئے، انہوں نے نیاز دلائی، اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ نہیں ہیں۔ وہ چلے گئے، اسی جگہ پر یہ امام باڑہ تعمیر ہوا۔ یہ ایک معجزہ ہے جو 700 سال پرانا ہے۔ اچانک مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں اس درگاہ میں حضرت عباس کی باب الحوائج کی مجلس کو خطاب کروں، اور وہ مبارک دن تھا کہ جس دن حضرت عباس کی نئی زری نصب ہونی تھی، اسی کی خوشی میں یہ مجلس رکھی گئی تھی۔ لہذا میں نے مولا عباس کی جو زری تھی اس کو ہلا کر دعا مانگی کہ اے باب الحوائج، میں آپ کے در سے دعا مانگ رہا ہوں، میری والدہ ماجدہ کو نور چشم عطا فرمائے اور یہ بیماری دور ہو جائے۔ یقین مانیے ان کا علاج ہندوستان کے ہر بہترین ہاسپٹل میں ہوا، دلی سے لے کے لکھنؤ تک، اور جہاں جہاں اچھے اسپتال آگ کے موجود ہیں، لیکن سوائے مایوسی کے کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ دعا کرنے کے کچھ مہینے بعد ان کا دوبارہ اپوائنٹمنٹ ہوا دلی کے اندر، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ عجیب و غریب میریکل ہوا ہے
کہ ان کا ہائی بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے اور جو نسیں ڈیمیج ہو چکی تھی وہ بھی شفا یاب ہو چکی ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہے باب الحوائج کا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ عظمت حضرت عباس پر پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ اپنی اپنی آوازوں کو حضرت عباس کی بارگاہ میں پہنچاتے ہوئے، اپنی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، پوری دنیا کو دہلانے کے لیے تاریخی نعرہ لگاتے ہوئے، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ حضرت عباس کے دامن کو کبھی مت چھوڑیے گا۔ حضرت عباس کی اتنی عظمت ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں ائمہ سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، سینکڑوں حدیثیں وارد ہوئی ہیں آپ کی عظمت میں۔ بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ جب ہر کے لشکر نے روکا ہے امام کو تو 1000 کا ہر کا لشکر پیاسا تھا، امام کے ساتھ 150 لوگ اور ان کے حصے کا پانی۔ امام نے کہا عباس تو ہی ہے جو ان دشمنوں کو سیراب کر سکتا ہے۔ عباس کھڑے ہو گئے، مشکیزے سے پیاسوں کو پانی بانٹنے لگے۔ 1000 پیاسوں کے اٹھے ہوئے 2000 ہاتھ، عباس پانی، عباس پانی، عباس پانی۔ مولا علی کا ایک لقب ہے ساقی کوثر۔ ساقی کوثر امیر المومنین کا لقب ہے، سقا عباس کا لقب ہے۔ ساقی وہ جو دوستوں کو سیراب کرے، سقا وہ جو دشمنوں کو سیراب کرے۔ عباس وہ سقا ہے کہ جو صرف دوستوں کو سیراب نہیں کرتا بلکہ دشمنوں کو سیراب کرتا ہے۔ حضرت عباس کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی ایسے بن جائیں کہ صرف دوستوں کو سیراب نہ کریں، دشمنوں کو بھی سیراب کرنے کا حوصلہ رکھیں۔ عباس کا کردار ایگزامپل، نمونہ عمل عالم بشریت کے لیے۔ بھائی کے ساتھ بھائی کا کردار کیسا ہونا چاہیے، غلام کا آقا کے ساتھ کیسا کردار ہونا چاہیے، مومن کا اسلام کے ساتھ کیسا کردار ہونا چاہیے، حق کے لیے جنگ کیسے کی جاتی ہے، حق کے لیے تلوار کیسے اٹھائی جاتی ہے، اور حق کے لیے تلوار کو نیام میں رکھ کے صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عباس کا درس ہے، وفا کا، صبر کا، شکر کا، ضبط و تحمل کا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔